ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، صدر مجلس محترم محمد ارشد ملک صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن جنٹ، محترم قاری ربنواز صاحب، ممبر علماء کونسل تحصیل جنٹ، قائدین تحریک منہاج القرآن جنٹ اور بندہ ناچیز کی دعوت پر تشریف لانے والے معزز احباب، اس دوران ہماری وکلاء برادری سے محترم سفیر احمد فرخ ایڈوکیٹ اور ان کے ساتھ دیگر وکلاء تشریف لائے۔ انہیں چونکہ سپریم کورٹ پیشی پہ جانا تھا تو وہ معذرت کر کے تشریف لے گئے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حاضرین محترم، آج چونکہ فروری کا مہینہ ہے اور تحریک منہاج القرآن سے وابستگان یہ بات جانتے ہیں کہ 19 فروری شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی آپ کی سالگرہ ہے، اور دنیا بھر میں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور بیرون پاکستان کم و بیش 100 ممالک میں منہاج القرآن انٹرنیشنل کا نیٹ ورک موجود ہے، تو دنیا بھر میں تحریک منہاج القرآن کے وابستگان حضور شیخ الاسلام کی سالگرہ کا یہ دن بڑے اہتمام سے مناتے ہیں، بلکہ فروری کا پورا مہینہ قائد ڈے کی تقریبات کے حوالے سے مانا جاتا ہے۔ ہمارا پروگرام بھی تھا قائد ڈے بنانے کا، اتفاق سے ہمارے انتہائی معزز دوست علامہ افضال احمد قادری، جو 5 سال بعد امریکہ سے تشریف لائے تھے، ہیوسٹن امریکہ منہاج القرآن اسلامک سینٹر کے وہ ڈائریکٹر ہیں، تو انہوں نے شفقت فرمائی تھی کہ میں آپ سے ملنے آؤں گا، تو میں نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ وہ تشریف لائیں، تو چونکہ اور زیادہ لمبی چوڑی تقریب کرنے کا تو موقع نہیں ہے، تو ہم فروری کا فائدہ لیتے ہوئے اس کو قائد ڈے کے طور پہ مختصر سی تقریب کر لیں گے۔ اتفاق یہ کہ کل ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور رات انہوں نے مجھے فون کیا کہ انہیں 104 ٹیمپریچر ہے اور وہ ہل نہیں سکتے، تو انہوں نے معذرت کی، تو بہرحال میں نے احباب کو دعوت دی تھی، پروگرام ہو گیا۔ میں تمام احباب جو دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں ان کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضور شیخ الاسلام کی شخصیت چونکہ آپ کی ایک بین الاقوامی حیثیت ہے، وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ میں نام بھی نہ لوں اور لوگ پہچانیں کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت ایک ہمہ جہت شخصیت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر صدی کے آغاز پر اللہ رب العزت ایک مجدد بھیجتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے۔ سو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ہر دور میں، ہر صدی میں مجدد ہوئے، بڑے نام ہوئے، اور مجدد کا کام کیا ہوتا ہے؟ جس دور میں کوئی مسئلہ اٹھتا ہے، کوئی ایشو اٹھتا ہے، تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے مجدد وقت میدان میں آتا ہے، جس دور کا جو ایشو بھی ہو۔ تو حضور شیخ الاسلام جس دور میں تشریف لائے، اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ
یعنی بہت سارے مسائل میں سے جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ دہشت گردی کا تھا۔ بین الاقوامی سطح پہ دہشت گردی ہو رہی تھی، تو حضور شیخ الاسلام نے بطور مجدد اپنا فرض ادا کرتے ہوئے کم و بیش 700 صفحات پر مشتمل دہشت گردی کے خلاف ایک فتویٰ جاری کیا، جس کا انگلش ورژن بھی آیا اور دنیا بھر میں اس کی پذیرائی ہوئی۔ اس وقت دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں اور تعلیمی اداروں میں اس کو سراہا جا رہا ہے۔ جامعہ الازہر نے اس کو باقاعدہ ریکگنائز کیا۔ تو آپ کا یہ بہت بڑا علمی کارنامہ تھا، یعنی بطور مجدد جو سب سے بڑا ایشو تھا اس کو آپ نے ایڈریس کیا۔ اب آپ حضور شیخ الاسلام کی زندگی کا اگر جائزہ لیں تو ایک عجیب سی چیز سامنے آتی ہے۔ تجدید دین کا کام جس دور میں جس نے بھی کیا، عہد حاضر میں حضور شیخ الاسلام کا کارنامہ سب سے منفرد ہے۔ اگر آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، تنظیمی نیٹ ورک دیکھیں، تو پاکستان پورا اور 100 ممالک میں، کم و بیش 100 ممالک میں ایک نیٹ ورک موجود ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں، جن میں انگلینڈ، فرانس، ناروے، اسکینڈینیوین کنٹریز، وہاں بڑے بڑے اسلامک سینٹرز ہیں۔ یعنی لندن میں ایک بہت بڑا سینما تھا، وہ سینما کروڑوں پاؤنڈز میں خرید کر اسے اسلامک سینٹر میں کنورٹ کر دیا گیا۔ تو یہ اتنا بڑا تنظیمی نیٹ ورک جب آنے والا مورخ قلم اٹھائے گا تو وہ جب تنظیمی نیٹ ورک کو دیکھے گا تو وہ یہ لکھے گا کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے ساری زندگی تنظیمات بنائی ہیں اور کوئی کام نہیں کیا۔ پھر جب وہ تصنیف و تالیف کی طرف آئے گا تو پوری تاریخ میں آپ دیکھیں کہ آپ نے کم و بیش 1500 کتابیں لکھی، جن میں سے تقریباً 650-700 کتابیں مارکیٹ میں آ چکی ہیں، اور بسا اوقات لوگ چھوٹے چھوٹے رسائل اور جرائد لکھ کر سمجھتے ہیں کہ کتابیں لکھ دیں۔ حضور شیخ الاسلام نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ کتابیں ضخامت میں 600-700 صفحات کی کتاب ہے، ایک ایک کتاب، اور 14 جلدوں پر سیرت الرسول، پوری 14 صدیوں میں سیرت پر اتنی بڑی ضخیم کتاب کہیں نہیں ملی۔ تو جو شخص تصنیف و تالیف میں جب مورخ جھانکے گا تو وہ کہے گا کہ تصنیف و تالیف کی دنیا میں حضور شیخ الاسلام نے سوائے تصنیف و تالیف کے اور کوئی کام نہیں کیا، کہ اتنی کتابیں، یعنی بڑے بڑے اہل علم، بڑے بڑے لوگ ساری زندگیاں صرف کر کے اتنے صفحات نہیں پڑھ پاتے جتنی کتابیں ڈاکٹر صاحب نے لکھی ہیں۔ آپ اگر ائمہ کو دیکھیں، ائمہ صحاح کو دیکھیں، تو امام بخاری، امام مسلم، جنہوں نے ساری زندگیاں صرف کر کے جو کتابیں لکھی، ان کتابوں میں جن احادیث کو جمع کیا، ان کی تعداد دیکھیں تو وہ محدود ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے جن کتابوں کا مطالعہ کیا، کم و بیش 5 لاکھ احادیث کا مطالعہ کر کے آپ نے جامع السنہ ترتیب دی، وہ جس کی کم و بیش 24 جلدیں آ رہی ہیں۔ اسی طرح آپ نے قرآنی انسائکلوپیڈیا لکھا، 8 جلدوں پر مشتمل، جو 5000 موضوعات پر مشتمل ہے اور 20,000 اس کے ذیلی موضوعات ہیں۔ یعنی اس کی خوبی یہ ہے کہ آپ کوئی ایک لفظ اشاریہ میں سے، انڈیکس میں سے کوئی ایک لفظ اٹھا لیں تو قرآن مجید کے حوالے سے، مثلا آپ نے اونٹ کے بارے میں کچھ جاننا ہے تو اشاریہ دیکھیں، اونٹ اٹھا لیں، یا جمل عربی میں کہتے ہیں تو جمل کا لفظ اٹھا لیں، وہ آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں جتنی آیات جہاں جہاں ہوں گی جمل کا ذکر آئے گا وہ آپ کو ایک ہی جگہ مل جائیں گی۔ یعنی جو ریسرچ کے لوگ ہیں، تحقیقات کے لوگ ہیں،
ان کے لیے بہت بڑا علمی سرمایہ ہے۔ ابھی حدیث پہ کام ہو رہا ہے تو 42 جلدوں پر مشتمل انسائکلوپیڈیا آف حدیث آ رہا ہے، جس کے موضوعات 50,000 ہیں۔ تو یعنی مورخ جب دیکھے گا کہ یہ تصنیف و تالیف کا کام تو اس شخص نے زندگی میں اور کوئی کام نہیں کیا سوائے تصنیف و تالیف کے۔ پھر دورہ جات دیکھیں تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ 1989 میں لاہور میں میں اس خطاب میں موجود تھا، تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ اس وقت تک میں جو تحریکی حوالے سے سفر کر چکا ہوں وہ 60 لاکھ میل کا ہے۔ یہ 89 کی بات ہے کہ اس وقت تک، یعنی اس میں میرے ذاتی سفر شامل نہیں ہیں، علاج کے لیے گیا ہوں یا ذاتی کہیں کوئی نجی سفر کیے ہیں وہ شامل نہیں ہیں، جو صرف تحریکی اور تنظیمی سفر ہیں وہ 60 لاکھ میل کے ہو چکے ہیں۔ تو آپ 89 کے بعد کے دیکھیں تو اب جب مورخ ان کے سفر کو دیکھے گا تو وہ کہے گا اس شخص نے ساری زندگی سفر ہی کیا ہے اور کوئی کام نہیں کیا۔ اب جو برمنگھم میں دورہ بخاری و مسلم ہوا تھا اس میں حضور شیخ الاسلام نے ایک بات فرمایا تحدیث نعمت کے طور پہ ایک بات بتا رہا ہوں۔ فرمایا مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے 8000 موضوعات پر خطاب کیا، 1500 کے لگ بھگ کتابیں لکھیں، اتنی تنظیمات بنائیں، دنیا بھر میں سفر کیے، اتنا آپ کا کام ہے، تو کیا اس کے لیے آپ وقت مینیج کر لیتے ہیں؟ آپ تھک نہیں جاتے؟ تو آپ نے فرمایا تحدیث نعمت کے طور پر ایک بات میں نے ان کو جو جواب دیا تھا آپ کو بھی سنا رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ تھکتا تب ہے جب بندہ اپنے کسی ذاتی کام میں لگا ہو۔ آپ نے ایک کتاب لکھی تذکرے اور صحبتیں، میری وابستگی چونکہ 1984 سے ہے، میں آج تک یہ سمجھ نہیں سکا تھا کہ یہ تذکرے اور صحبتیں سے مراد کیا ہے۔ اولیاء کرام کے ذکر تھے، ان کے احوال تھے، ان کے کردار اور سیرت کی باتیں تھیں، تو اس کا نام تذکرے اور صحبتیں کیوں رکھا گیا؟ تو ڈاکٹر صاحب نے جب یہ بات کی تو مجھے اس کتاب کا وجہ تسمیہ سمجھ آ گئی۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بات صحبتوں کی ہے۔ جب بندہ صحبت میں ہوتا ہے، جس مصنف کو پڑھتا ہے وہ اس کی صحبت میں ہوتا ہے، یعنی دور کے زمانے ہیں، صدیوں کا بعد ہے، ہم مل نہیں سکے، ہم نے امام بخاری کو نہیں دیکھا، امام مسلم کو نہیں دیکھا، امام ترمذی کو نہیں دیکھا، صحاح ائمہ کو نہیں دیکھا، بڑے بڑے محدثین کو نہیں دیکھا، آج ہم ان کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا جب آپ کسی مصنف کی کوئی تصنیف کھول کے اس کو پڑھتے ہیں تو آپ اس کی صحبت میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو آپ ائمہ کی کتابیں پڑھتے ہوئے ائمہ کی صحبت میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ امام اعظم ابو حنیفہ کی کتاب پڑھتے ہوئے ان کی صحبت میں بیٹھے ہوتے ہیں، ائمہ فقہ کی صحبت میں بیٹھے ہوتے ہیں جب آپ ان کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ تو جب آپ حدیث رسول پڑھتے ہیں، حدیث مصطفیٰ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا آپ آقا کریم کی صحبت میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور جس پر کرم ہو جائے جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو وہ گویا اللہ کی صحبت میں بیٹھا ہوتا ہے۔ تو فرمایا ایسی صحبتوں میں اگر بیٹھنا نصیب ہو تو کون تھکتا ہے؟ صحبتوں میں بیٹھ کر کون تھکتا ہے؟ تو یہ چونکہ ایسی رمز کی باتیں ہیں، مجھے اس کتاب کی وجہ تسمیہ سمجھ آئی، اور پھر ایک بلے شاہ قصوری علیہ رحمہ کا ایک شعر میں اکثر سنتا تھا، اس کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ چٹی چادر لا سڑ کڑیے تے پین فقیراں دی لوئی، چٹی چادر نو داغ لگیں دے لوئی نو داغ نہ کوئی۔ سوچتا تھا اس کا مطلب کیا ہے؟ سفید چادر تو عزت کی علامت ہے، آخر یہ کیوں انہوں نے کہا؟ فقیر نے یہ بات کہی، چٹی چادر لا سڑ کڑیے تے پین فقیراں دی لوئی، چٹی چادر نو داغ لگیں دے تے لوئی نو داغ نہ کوئی۔ تو یہ بات سمجھ آئی کہ بندہ جب
وہ کہتے ہیں نا چٹیاپڑ ہمارے علاقے میں کہتے ہیں، بندہ سفید پوش ہو جاتا ہے تو اس میں تھوڑی سی رونت آ جاتی ہے، کوئی نخوت اور پندار آ جاتا ہے، کہیں تکبر آ جاتا ہے، گویا فقیر یہ کہہ رہا ہے کہ چٹی چادر لا سڑ کڑیے تے پین فقیراں دی لوئی، اس لیے کہ جب بندہ اس تکبر سے نکلتا ہے تو عجز و نیاز کا پیکر بنتا ہے کہ چٹی چادر نو داغ لگیں دے لوئی نو داغ نہ کوئی۔ فقیر جو عجز و نیاز میں ہوتا ہے پھر وہ عجز و نیاز اس کو جھکا دیتا ہے، اور جو جھک جاتا ہے اسے رب اٹھا دیتا ہے، اسے رب اٹھا دیتا ہے۔ تو تحریک منہاج القرآن حضور شیخ الاسلام کی یہ تحریک جو دنیا بھر میں منفرد ہے، اور اس کی انفرادیت پر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ عصر حاضر میں اگر کمپیریزن کرنا چاہیں، موازنہ کرنا چاہیں، صرف علمی اعتبار سے دیکھیں نا، تو اس وقت تحریک منہاج القرآن کے جو وابستگان ہیں، وہ عہدیداران ہیں یا وابستگان ہیں، ان کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تحریک منہاج القرآن سے تعلق ہے، ان میں اس وقت 25 پی ایچ ڈی ہیں، جن میں سے خود 6 تو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر صاحب کے اپنے گھر کے ہیں۔ آپ خود پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، آپ کے دونوں بیٹے ڈاکٹر ہیں، آپ کی بہو ڈاکٹر ہے، دوسری بہو ڈاکٹریٹ کر رہی ہے، آپ کی اہلیہ محترمہ اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، بیمار ہیں، وہ پی ایچ ڈی کر رہی ہیں، پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں، یعنی 6 بندے تو آپ کے اپنے خاندان کے ہیں۔ آپ کی بیٹیاں ڈاکٹریٹ کر رہی ہیں، اس کے علاوہ جو تحریک وابستگان ہیں وہ 25 کے لگ بھگ پی ایچ ڈی ہیں جو لیٹسٹ میرے علم میں آئی ہے۔ اور حال ہی میں ہمارے ایک دوست جن کا تعلق ہمارے اس علاقے سے ہے، قاری نور حسین صاحب، وہ پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں، آج کل ان کی پی ایچ ڈی چل رہی ہے۔ تو یعنی تحریک سے وابستگان جو ہیں وہ پی ایچ ڈی کی تعداد 25 ہو جائے گی، جو کسی اور تحریک کے پاس نہیں ہے عصر حاضر میں۔ پھر ایم فلز جو ہیں، ایم فلز کی تعداد ہزاروں میں ہے، ایم فلز کی تعداد ہزاروں میں ہے، اور ماسٹرز جو ہیں ان کی تعداد لاکھوں میں ہے، بلا مبالغہ لاکھوں میں ہے ماسٹرز، اور گریجویٹس کا تو کوئی شمار نہیں ہے۔ یعنی اس وقت جو تحریک کی انفرادیت ہے اس میں پڑھے لکھے لوگ شامل ہیں۔ تو آپ تصور کریں کہ حضور شیخ الاسلام جب نظام بدلنے کی بات کرتے ہیں کہ جب تک یہ نظام نہیں بدلتا تب تک یہ ہمارے ملک کے حالات نہیں سدھر سکتے۔ اس لیے حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں تمہاری دشمنی کسی جماعت سے نہیں ہے، کسی فرد سے نہیں ہے، کسی شخصیت سے نہیں ہے، تمہارا سب سے بڑا دشمن یہ نظام ہے۔ جب تک یہ نظام نہیں بدلتا، ہزارہا بار الیکشن ہو جائیں، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اس لیے کہ یہ نظام وہ بہت سیدھا نظام ہے۔ میرے بھائی ارسلان نے اشارہ کیا تو مجھے شاکر شجاع آبادی مرحوم یاد آ گئے، یا زندہ ہیں اللہ صحت دے، شاکر شجاع آبادی۔ اس نے ایک بات کہی تھی، اس نے کہا اتاں انصاف تا پرچم دے وچ انصاف وکدا پے، اتاں انصاف دا پرچم تے وچ انصاف وکدا پیا، ایہو جئی ہر عدالت کو بما عملہ اڑا دے وہ، ایہو جئی ہر عدالت کو بما عملہ اڑا دے وہ۔ اور کہتا ہے جتھاں مخلص نمازی ہن او مسجد وی ہے بیت اللہ، جتھاں مخلص نمازی ہن او مسجد وی ہے بیت اللہ، جو ملا دیاں دکاناں ہن مسیتاں کو بھی ڈھا دے۔ تو حضور شیخ الاسلام نے جو بات کہی، آج سے 20-30 دہائیاں پیچھے چلے جائیں، آج ہر بندہ آپ کو یہ کہتے ہوئے ملتا ہے کہ طاہر القادری نے ٹھیک کہا تھا، طاہر القادری نے ٹھیک کہا تھا۔ 1992 میں حضور شیخ الاسلام نے ایک بات کہی تھی کہ یہ جو جنسی بے راہ روی بڑھ رہی ہے، جس تیزی سے بڑھ رہی ہے، 20 سال انتظار کریں۔ حضور شیخ الاسلام نے فرمایا 20 سال انتظار کریں، 20 سال کے بعد کیا ہوگا؟ تمہارے تعلیمی اداروں میں جنسی تعلیم دی جائے گی، اور ٹھیک 20 سال بعد 2012 میں
پنجاب میں اسکولوں میں 6ٹھی اور 7ویں جماعت میں بیالوجی میں بچے کی پیدائش کے مراحل لوگوں کو پڑھائے جا رہے تھے، ایگزیکٹ 20 سال بعد۔ یہ مجدد کی بصیرت ہے کہ برسوں بعد جو چیز رونما ہونے والی ہے وہ بتا رہے ہیں۔ نظام کی نشاندہی کی تو آج ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ طاہر القادری نے یہ بات صحیح کی تھی۔ تو آج ہم